بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد غیاث الدین۔ آج ہم عربی زبان کے آغاز و ارتقاء، عربی زبان کی اہمیت اور علوم اسلامیہ کے فہم میں عربی زبان کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں عربی زبان کے آغاز و ارتقاء سے۔ عربی زبان کا آغاز و ارتقاء۔ عربی زبان کا آغاز۔ عربی زبان کی ابتدا 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہوئی، یعنی اسلام کے ظاہر ہونے سے 150 برس قبل اس زبان کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے اس کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ یاد رکھیں، رائج زبانوں میں سب سے پرانی زبان عربی زبان ہے۔ یہ تقریباً 1550 برس سے گفت و شنید کی زبان ہے۔ فارسی زبان کی عمر 1100 برس اور انگریزی زبان کی عمر 600 برس ہے، اور اردو زبان 400 برس پرانی زبان ہے۔ تو رائج زبانوں میں سب سے پرانی زبان عربی زبان ہے، جس کی ابتدا 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہوئی۔ عربی زبان کی ارتقاء، یعنی عربی زبان کو ترقی کس طرح ملی؟ اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو اس کو 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جاہلی دور۔ یہ دور 5ویں صدی عیسوی کے وسط سے لے کر 610 عیسوی تک کا دور جاہلی دور کہلاتا ہے۔ جاہلی دور کے مقبول شعراء میں امرؤ القیس، طرفہ، زبیر ابن ابی سلمی، لبید، عنترہ بن شداد وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اس دور کا تذکرہ ظہور اسلام سے صرف 150 برس قبل ملتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی آثار نہیں ملتے۔ نمبر 2، اموی دور۔ یہ دور اسلام کی آمد سے شروع ہوا اور 749 عیسوی میں عباسی حکومت کے قیام پر اس کا اختتام ہوا۔ اس دور میں غزل کی شاعری کو بہت مقبولیت ملی۔ عربی شاعری کی قدیم اصناف، جن میں مدح، فخر، ہجو، مرثیہ و دیگر شامل تھیں، ان میں بھی بہت عمدہ شاعری ہوئی۔ مشہور شعراء میں جمیل، عمر بن ابی ربیعہ، اختل، فرزدق اور جریر کے نام شامل ہیں۔ اسی دور میں نثری تحریروں کا رواج بھی پانے لگا تھا۔ نمبر 3، عباسی دور۔ عباسیوں کی حکومت سے اس کی ابتدا ہوئی اور اختتام 1258 عیسوی میں تاتاریوں سے شکست پر ہوا۔ اس دور میں نثر کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ مشہور ادباء میں جاحظ، خوارزمی، بدیع الزمان، ہمدانی، حریری شامل ہیں۔ نمبر 4، اندلسی دور۔ یہ دور 3 شاخوں میں تقسیم ہے، یعنی اندلسی، فاطمی، ترکی۔ اندلس میں عربوں کی موجودگی کا عرصہ 700 برس تھا، پھر فاطمی دور آیا، پھر ایوبی آئے، پھر ترکوں نے اسلامی مملکت کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ دور 500 برس پر پھیلا ہوا دور ہے ترکوں کا، مگر ترکوں کے اس دور میں عربی ادب میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ نمبر 5، جدید دور۔ یہ دور 1801 عیسوی سے شروع ہوا اور اب بھی جاری ہے۔ عربی ادب میں نئی اصناف آئی، مثلا افسانہ، ڈرامہ، ناول وغیرہ۔ عربی زبان کی اہمیت۔ عربی زبان کیوں اہم ہے؟ اس کے اہم ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1، انسانی تہذیب اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 2، عرب دنیا کی مادری زبان ہے، یعنی عرب دنیا کے 42 کروڑ سے زیادہ باشندے عربی زبان کو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ نمبر 3، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، یعنی 1.7 ارب کے قریب مسلمانوں کو مختلف امور میں اس زبان کو استعمال میں لانے کی
ضرورت پڑتی ہے، بالخصوص قرآن و حدیث کی زبان ہونے کے سبب عربی کو خصوصی تقدس حاصل ہے، اور دین اسلام میں نماز، ذکر و اذکار اور دیگر عبادتیں اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 4، نہایت فصیح زبان ہے، اس میں 1,20,00,000 سے زیادہ مفردات ہیں، تو ان وجوہات کی بنا پر عربی زبان نہایت اہم زبان ہے۔ علوم اسلامیہ کے فہم میں عربی زبان کا کردار۔ قرآن و سنت کی زبان ہے، اور قرآن و سنت ہی علوم اسلامیہ کے منبع ہے۔ اگر کوئی بندہ علوم اسلامیہ سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتا ہے، علوم اسلامیہ سے معطر ہونا چاہتا ہے، علوم اسلامیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو سمجھے۔ عربی زبان کو سمجھے بغیر علوم اسلامیہ سے اپنے آپ کو منور کرنا یا علوم اسلامیہ کو حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ علوم اسلامیہ کا منبع قرآن و سنت ہے، اور قرآن کی زبان عربی ہے، سنت کی زبان عربی ہے۔ تو اگر علوم اسلامیہ کو سمجھنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہوگا۔